بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت لقمان حکیم کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو بہت سی خوبیوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ علم و حکمت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے عقل کی راہ سے جو باتیں کھولیں وہ پیغمبروں کے احکامات و ہدایت کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحت اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن کریم میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے انہیں قرآن کریم میں بطور خاص حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم آپ کو عطا ہوا اور آپ کو دوسروں پر جو فضیلت بخشی گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ لقمان حکیم کون تھے؟ اہل علم نے ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا اور کسی نے ایلا کا، کسی نے انہیں ازر کی اولاد مانا اور کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام کہا۔ کسی کے نزدیک یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور کسی کے نزدیک ان کے خالہ زاد بھائی۔ اور ان کے پیشے کے متعلق بھی لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ بڑی تھے، کسی کے نزدیک وہ درزی، اور بعض نے ان کے چروائے ہونے کا قول کیا۔ حضرت لقمان حکیم کیا نبی تھے یا ولی؟ جمہور علماء نے انہیں فقط مرد دانا اور حکیم ہی تسلیم کیا ہے۔ اس موقف کی تصدیق و تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام قرطبی نے ایک جامع میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ فرشتوں نے لقمان سے پوچھا، جب کہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اے لقمان، سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو نجات پا لیتا ہے، اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ کہ آخرت۔ فرشتوں کو ان کا کلام ہدایت نظام سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ پر نیند طاری ہوئی اور آپ کے اندر جام حکمت ڈیل دیا گیا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو حکمت و بصیرت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت کے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لقمان، تم کو مبارک ہو کہ تم حکمت سے نوازے گئے اور تم سے آزمائشیں دور کر دی گئیں، لیکن داؤد کو خلافت دی گئی اور ساتھ ہی آزمائشیں میں بھی مبتلا کیا گیا۔ حضرت لقمان حکیم 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ خلافت داؤدی کے 10ویں سال آپ کی ولایت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ باضابطہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ صادر کرنا بند کر دیا۔ امام واقتدی کے تحقیق کے مطابق حضرت لقمان حکیم بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے انہیں زیور حکمت سے مزین کیا اور تاج نبوت سے عاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و معرفت عطا کی تھی۔ حضرت عمر بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ بھری محفل میں وعظ کر رہے تھے کہ ایک چرواہا آپ سے کہنے لگا کہ کیا آپ فلاں فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بات ایسی ہی ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ آپ پھر اس مرتبے پر کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے جواب دیا کہ سچ بولنے اور لا یعنی کلام سے اعتراض کرنے کے سبب۔
اس کی مثل ایک روایت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے باعث حضرت لقمان حکیم کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو پہلے سے آپ کو جانتا تھا آپ سے کہنے لگا کہ کیا تم وہی غلام نہیں جو کل تک بکریاں چرایا کرتا تھا؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، امانت کی ادائیگی، حراست گوئی اور لایانی چیزوں کو ترک کرنے کے سبب۔ تم میری باتوں پر عمل کرو تو تم بھی میرے جیسے بن سکتے ہو۔ حضرت لقمان حکیم نے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ سنو، نگاہوں کو نیچے رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، حلال کھانا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، پڑوسی کا خیال رکھنا اور لایانی باتوں کو ترک کرنا میرا شیوا ہے۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جن کے باعث اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر تو دیکھو تم بھی اس مقام کے حامل ہو سکتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کسی امیر کبیر اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان میں زیادہ دنیاوی خصوصیات پائی جاتی تھیں، بلکہ وہ سیدھے سادے سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے۔ اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں، گہری نظر والے تھے اور دن کو کبھی نہ سوتے تھے۔ نہ انہیں کبھی کسی نے تھوکتے دیکھا، نہ ناک صاف کرتے، نہ کسی نے انہیں پیشاب کرتے دیکھا اور نہ قضاء حاجت کرتے اور نہ ہی غسل کرتے۔ نہ وہ ہنستے اور نہ لہو لعاب میں مصروف رہتے۔ جب ان کی زبان کھلتی تو حکمت کے پھول برستے۔ اپنی اولاد کی وفات پر روئے تک نہیں، گویا ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس اس لیے جاتے تاکہ وہ غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ چلیں اب لقمان حکیم کے فرزند کے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں۔ لقمان حکیم کے بیٹے کے متعلق 3 قول ہیں۔ کلبی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام مشکم تھا، نقاش کے تحقیق کے مطابق اس کا نام انعام تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام بابان تھا۔ حضرت لقمان حکیم کا یہ بیٹا آپ کی کل کائنات تھا اور آپ اسے بہت عزیز رکھتے تھے اور اس کے درخشندہ مستقبل کے خواہاں تھے، اس لیے آپ نے اسے اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا اور شاید یہ اس کے روشن مستقبل کی تعمیر میں خشت اول کا کام کر جائے اور یہ میرا بیٹا انسان و انسانیت کے لیے عظیم کارنامہ انجام دے سکے۔ آپ کی باتوں میں کتنا وزن تھا اور آپ کی نصیحتیں کتنی جاندار تھیں، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتاب حکمت قرآن حکیم کا اٹوٹ حصہ بنا دیا اور ہر مسلمان انہیں زیر تلاوت رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو قرآن حکیم میں ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے لفظ حکمت قرآن کریم میں مستعد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلاً علم و دانش، عقل و خرد، حلم و بردباری، نبوت اور اثبات رائے وغیرہ۔ ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے، جبکہ بعض حضرات کے مطابق علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے، اور در حقیقت اس میں کوئی تضاد نہیں، یہ سبھی چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانہ لقمان سے کرایا جا رہا ہے جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کے باشندے ہیں جن کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے جب لب کھلتے تو حکمت و بصیرت اور عبرت و معزت کے پھول جھڑتے تھے اور ان کا کلام دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر اتر جایا کرتا تھا۔ یہاں بہترین وصف کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہایت قیمتی معاذ کے اپنے بیٹے کے دامن کو بھر دیا، اور ظاہر ہے کہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کا باپ اسے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیز عطا کرے۔ حضرت لقمان حکیم کے حکمت کے چند سچے موتی قرآن کریم سے قارئین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 31، ترجمہ: اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں، اسے چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھے۔ لقمان حکیم ہیں، انہوں نے اپنے حکمانہ کلام سے صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں نوازا بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، لیکن قرآن کریم میں ان کے صرف
وہ حکیمانہ اقوال ذکر کیے گئے ہیں جو انہوں نے بطور خاص اپنے بیٹے کو فرمائے۔ چند آیتوں کے بعد حضرت لقمان حکیم کی مزید وصیتیں اور حکمت بھری باتیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ ارشاد ہوا، سورہ لقمان، ترجمہ: لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اب وہ اسے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں۔ رائے کے دانے کی کیا حقیقت ہے؟ سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے ہی نظر آتا ہے، لیکن اتنی باریک چیز اگر پتھر کی کسی چٹان میں مستور ہو یا کوئی ذرہ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی اونچائیوں میں گم ہو جائے تو کوئی انسان ایسا ہے یا کون سا آلہ ہے جس کی مدد سے اس کا ذرہ کا سراغ لگایا جا سکے؟ ہمارے لیے بے شک یہ ازحد مشکل کام ہے، مگر اتنی چھوٹی چیز کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ دانہ بہت باریک ہوتا ہے اور انسان اس کا وزن محسوس نہیں کر سکتا اور وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اگر انسان کا رزق رائے کے دانے کے برابر ہو اور وہ آسمان میں ہو یا زمین میں چھپا ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کو اس بندے تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ رزق ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے رزق کی تلاش میں سرگردہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہونا نہیں چاہیے، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا کرے اور پھر حصول رزق اور کسب معاش کے لیے جدوجہد کرے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور کاروباروں میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بکثرت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کا دوسرا مفاد یہ ہے کہ رائے کے دانہ برابر وزنی کوئی ظلم، زیادتی یا گناہ ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت لا حاضر کرے گا، خواہ وہ عمل اس نے کسی پہاڑ کے غار میں چھپ کر کیے ہو یا کسی زمین دوز خانے میں یا کسی خالی جگہ پر۔ اللہ کے علم سے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ جب عدل و انصاف کے ترازو نصب کیے جائیں گے اور اچھے برے اعمال کی جزا دی جائے گی، تمام اشیاء خواہ وہ کتنی ہی باریک، لطیف اور معمولی کیوں نہ ہو، اس پاک پروردگار سے اوجھل نہیں۔ وہ تو سخت اندھیری رات میں بھی چونٹی کے رینگنے سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ، ترجمہ: سو جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزا کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی وہ اس کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حبیب کے طفیل ہمیں نمونہ اخلاق اور قاضی کردار بنائے۔